أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں. اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قلبی محبت کا ہونا یہ ہر مومن کی صفت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اولاد سے، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت آئے گی. ان میں سے ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام جہان سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فقال عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی التی بین جنبی، کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تجھے ایمان کا کامل رتبہ نصیب ہو گیا. طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے
کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں کہ وہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائیں، تو اس پر ملے گا کیا؟ حدیث مبارکہ ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ کوشچن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال، اس نے جواب میں عرض کیا، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی، ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، انت مع من احببت، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت احب الی من اہلی و مالی، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ وإنی لأذکرک، اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فما اصبر حتی اجیء فانظر الیک، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ وإنی ذکرت موتی و موتک، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے۔ فعرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا، اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا، اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت تھی۔ آج تو حور و قصور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ تو بہت بڑا اجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ اب اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ادب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کأنما علی رؤوسہم الطیر، کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا۔ قال ابو ابراہیم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو، ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویأخذ فی حیبتہ واجلالہ، کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو، کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ چنانچہ مطرف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، وہ اپنی باندی کو کہتے کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں؟ اگر وہ کہتے کہ ہم فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے، عطر لگاتے، پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا، امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے نقل فرماتے تھے۔ ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی ذی شان ہستی کی بات یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت تھا، کسی نے حدیث کی بات پوچھ لی، اس وقت میں جبکہ جان کنی کا عالم ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت میں بھی حدیث مبارکہ کا چونکہ تذکرہ آیا، وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث بیان کی، اور آخری لفظ جب نکلا تو نیچے گرے اور روح قبض ہو گئی۔ آخری لمحے میں بھی حدیث مبارکہ کا ایسا ادب تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، آج ہمارے سامنے اگر حدیث مبارکہ کا درس ہو، تلاوت ہو، تو ہمیں چاہیے اسی طرح ادب سے بیٹھیں جس طرح کے صحابہ رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے۔ ان سے اگر چلتے ہوئے کوئی حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کی شان ہے کہ انسان سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس بات کو نقل کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بچھو نے انہیں کئی مرتبہ ڈنگ لگایا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا مگر انہوں نے مجلس برخاست نہیں کی، حدیث مبارکہ کو درمیان میں نہیں چھوڑا، پورا مکمل کیا۔ لوگ حیران تھے کہ بچھو کے ڈنگ لگانے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کو برداشت کر لیا مگر حدیث مبارکہ کے ادب میں فرق نہ آنے لیا۔ اس ادب کا یہ انعام ملا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے
کہ ان کی حدیث مبارکہ کی خدمت کی زندگی میں ایک رات کے سوا باقی ہر رات ان کو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ ہم نے اپنے قریبی احباب میں دیکھا ہے کہ جن دوستوں کو حدیث مبارکہ کے ساتھ بہت محبت شغف ہے، اس علم کے ساتھ، اکثر و بیشتر ان کو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے۔ اور جو بچے دور حدیث میں ہوں وہ اگر دورے کا سال تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر ادب کے ساتھ گزاریں تو عمومی طور پر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال میں دیدار ضرور ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہنسمکھ تھے، خوش طبعی بھی کر لیتے تھے۔ جب ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ آتا تو ان کا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے ان کے خون کو نچوڑ لیا ہو۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بہت زیادہ حدیث پاک کا ادب کرتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں نے سید القراء محمد بن منقدر کو دیکھا کہ ان کے سامنے حدیث مبارکہ کا تذکرہ ہوتا تھا، وہ اتنا روتے تھے کہ ہمیں ان کی حالت دیکھ کر ان پر ترس آنے لگ جاتا تھا۔ دوسرا تقاضا محبت کا عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان تقدم نہ کرے اور ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا بہت لحاظ کرتے تھے اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، ہم تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ آج بھی یہ ادب اپنی جگہ موجود۔ آپ جائیں مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کسی معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اپنی مرضی کو مقدم کر دینا، اس کو تقدم کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر تو حدیث کا اتنا احترام فرماتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے کسی فتویٰ کے مقابلے میں کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ضعیف حدیث بھی مل جائے تو اس کو چاہیے میرے قول کو چھوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے۔ تیسرا تقاضا اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من المکہ والمدینہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا تو کسی نے پوچھا بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے۔ تو اگر دنیا کے مجنون ایسے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمیں ان شہروں سے محبت، ان چیزوں سے محبت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہیں یا جن کا کسی بھی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابۃ
وکان یقول استحیی من اللہ ان اطأ تربتن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ، مجھے زیب نہیں دیتا کہ مدینے کے جن رستوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں امام مالک اپنی سواری کے سموں سے اس جگہ کو پامال کرے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو بئر علی مدینہ طیبہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہیں پر ہی جوتے اتار دیے۔ کسی نے کہا کہ حضرت سنگلاخ زمین ہے اور آپ کا جسم نازک ہے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا زخموں کی تکلیف برداشت کر لوں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمین پر جوتوں کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر ایک کمان دکھائی اور یہ کہا کہ یہ کمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال میں رہی ہے۔ قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہے، میں نے اس کے بعد اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ چوتھا تقاضا حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے اور آپ کے صحابہ کرام سے انسان محبت کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ تو صحابہ رضوان سے اور اہل بیت سے محبت کرنا۔ من احب شیئا احب من یحب، بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ انس لانو روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بہ، کہ جیسے آٹے کے اندر نمک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر روٹی بے ذائقہ ہوتی ہے، میرے صحابہ کی محبت نمک کی مانند ہے، ان کے بغیر انسان کا ایمان بے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت کرے اس کو چاہیے کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ وَمَن لَّمْ يَحْفِظْنِي فِي أَصْحَابِي لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ، اور جو میرے صحابہ کی عزت و حرمت کی حفاظت نہ کرے اس کو چاہیے حوض کوثر پر میرے سامنے ہی نہ آئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ، اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے ساتھ محبت کا کرنا ہے۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر لانو سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر لیا۔
ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر لانوں سے محبت کی اس کے اوپر راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان لانوں سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے نور پا لیا۔ ومن احب علی، اور جس نے علی لانوں سے محبت کی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص صحابہ عنہم کی خوب تعریف کرے فقد بری من النفاق، وہ شخص نفاق سے بری ہو گیا۔ پانچواں تقاضا الاقتداء بہ، کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت یہ کہ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تأصل الہ وانت تزعم حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر تم محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ صحابہ لانم اطاعت کرنے میں اتنے کامل تھے، انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سواری کھڑی کی، سواری سے نیچے اترے اور قریب درختوں کی جگہ تھی، وہاں پر گئے اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے واپس آئے اور سفر شروع کر دیا۔ تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اگر حاجت نہیں تھی تو آپ خود بھی رکے، ہمارا بھی وقت لگوایا؟ تو فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مگر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے اور قضائے حاجت کے لیے یہاں آ کر بیٹھے، اگرچہ ضرورت نہیں تھی، میرا جی چاہا میں وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا والہانہ محبت تھی ان کے دلوں میں۔ چنانچہ ایک صحابی کے حالات سے زندگی میں لکھا ہے کہ وہ افریقن ملک کے تھے تو ان کے بال عام طور پر کرلی ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو ان کی مانگ نہیں نکلتی تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالتے تھے درمیان میں سے۔ تو ایک دن آگ سینک رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اور ان کے پاس لوہے کی کوئی راڈ تھی جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم گرم انہوں نے یہاں پھیر دی تو سر کی جلد جلی، زخم بن گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، خامخواہ اپنے آپ کو اتنی تکلیف دی؟ تو کہنے لگے کہ میری تکلیف تو ختم ہو گئی، مگر اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب دیکھنے سے میرے سر کے درمیان مانگ نظر آئے گی، مجھے اپنے آقا سے مشابہت حاصل ہوگی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران فتح ہونے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو دسترخوان پہ لقمہ گرا اور انہوں نے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ کیا عاشقانہ جواب دیا، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں سنت کی کیا عظمت ہوا کرتی تھی، بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی۔ چنانچہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے، مسجد نبوی کا صحن جب بارش ہوتی تو پانی اس میں بھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عباس لانوں کا گھر قریب تھا اور ان کی چھت کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن میں آتا تھا، تو سارا پانی مسجد کے صحن میں آنے سے کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔
چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بھئی سب نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ بھئی اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان اٹھا لینے چاہیے، شریعت کا اصول ہے۔ اب جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ نے بلا لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، امیر المومنین بھی وہیں کھڑے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی وہاں کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا بات؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جی اس طرح لوگوں کے عمومی فائدے کی خاطر میں نے اس بات کا حکم دیا کیونکہ میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا۔ ابن عباس نے انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو یہاں لگایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اس پرنالے کو اسی جگہ دیکھوں، اتنا سننا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن کعب رضی اللہ عنہ آپ فیصلہ کر دیجئے کہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگے گا، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب عمر فاروق وہاں جائے گا اور رکوع کی حالت میں کھڑا ہوگا اور ابن عباس میری کمر پر سوار ہو کر اس پرنالے کو فکس کریں گے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ابن عباس نے انہوں نے پرنالہ لگایا اور نیچے اتر کے کہا کہ بس میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا، اب میں پورا مکان مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیتا ہوں۔ کیا محبت تھی ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے ساتھ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فلاں دروازہ اگر عورتوں کے لیے سیپریٹ کر دیا جائے، مخصوص کر دیا جائے تو بہت اچھا، اس کو باب النساء کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پوری زندگی اس باب النساء میں سے کبھی پھر مسجد میں داخل نہیں ہوا کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ عورتوں کے لیے الگ کر دیا جائے۔ ایک صحابی لانو آتے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے دروازے کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو مسجد میں لوگ تھے ان کو فرماتے ہیں اجلسو، اور یہ لفظ ان کے کان میں پڑ گیا اور وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں آنے والے نے پوچھا یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگے کہ اگرچہ میرا ایک پاؤں اندر تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں پڑا اجلسو، اب میرے لیے تعمیل کے سوا چارہ نہیں۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں سنت کی کتنی وقعت تھی، عظمت تھی، اس لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، وہ بھی سنت کے عاشق تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، گرفتار کر کے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آئے۔ کسی نے کہا جی آپ کی تو پھانسی کا حکم، زندگی کا مسئلہ ہے، آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار ثور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، مگر حضرت ان دنوں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ سرما لگایا جاتا ہے بینائی تیز کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور آپ سرما لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما ڈالتا۔ ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے نا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حدیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے، جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے، جن کو شعر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شعر کا کلام ہی بہت اعلیٰ۔ حضرت خاموش رہے۔ پھر اخیر پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا ادب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں۔ قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا، تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا، حدیث پر اس کی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا۔ میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج کا خیال کرتا۔ پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں۔ فرمانے لگے میں جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں، دوسری طرف پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ ان کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اسحال لگ گئے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی؟ فرمان لگے نہیں، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی، اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا۔ ایک ایک دن میں 11 اسباق پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ روضہ انور کھولا گیا اور آپ کو روضہ انور کے اندر جانے کا موقع ملا، تو وہاں جا کر آپ نے اپنی ریش سے جو جگہ تھی نیچے فرش کی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ریش کے ساتھ۔ تو کسی نے پوچھا کہ ریش سے صفائی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا۔ کیا محبت ان کے دل میں ہوگی، اللہ اکبر کبھی۔ چنانچہ اکابر علماء دیوبند میں سے ایک ایک کی زندگی کو پڑھ لیجئے، آپ کو ان کا ظاہر سنت سے بالکل مزین نظر آئے گا۔ ہر چھوٹی بڑی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، وہ لطف اٹھاتے تھے۔ جیسے بچہ کوئی لفظ بولے نا، دودھ کو دودھو کہہ دے تو ماں بھی کہتی ہے ابھی دودھو دیتی ہوں، حالانکہ وہ تو دودھ کہہ سکتی ہے، نہیں، اس کو بچے سے پیار ہے۔ تو بچے نے جس لفظ کو جیسے کہا، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اس لفظ کو ویسے بولے۔ بالکل صحابہ رضوان کا یہی حال تھا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کا بھی یہی حال تھا۔ ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ چھٹی علامت بغض من ابغض اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا۔
محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بیٹا ہو، اس کے محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ پہلے اس کی محبت کا اور حساب تھا، اب اس کی محبت بچے کی بنیاد پہ، جو بچے سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرتی ہے، جو بچے سے نفرت کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو ماں اگر بچے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے یا محبت کرتی ہے تو پھر مومن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اور جو نفرت کرے ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ان کے والد آتے ہیں مکہ مکرمہ سے کوئی پیغام لے کے، سوچنے لگے چلو میں بیٹی کے ہاں ہوتا جاؤں۔ آئے، جب بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ دلانہ نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی، باپ کے آنے پہ بستر بچھایا کرتے ہیں، بستر لپیٹا نہیں کرتے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ کی بات اپنی جگہ سچی، مگر مجھے زیب نہیں دیتا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے۔ ساتویں علامت کثرت ذکر اللہ۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد بھی بہت کثرت سے کرتا ہے، ہر وقت ہی خیال رہتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر تذکرہ کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے کہ اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساتھ محبت، تو قرآن مجید میں دیکھو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تذکرہ کیا، جگہ جگہ تذکرہ نظر آتا ہے۔ بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ ایک ایک آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتلاتی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو انسان یاد کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام الاول فبکا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پچھلے سال سنا اور اتنے لفظ کہہ کے رونا شروع کر دیا۔ پھر دوبارہ آنسو پوچھ کے یہ بات شروع کی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ بات کہی اور تیسری مرتبہ پھر رونا شروع کر دیا۔ بات بات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ان کے دلوں کو مچلا کے رکھ دیا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں سو گیا، جیسے اٹھتے ہوئے پاؤں سو جاتا ہے، سن ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک یذل عنک، کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لیجئے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ فصاح یا محمداہ فانتشرت، فوراً کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وقت ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بے اختیار دل سے، یعنی زبان سے وہ لفظ نکلا جس سے واقعی ان کو بہت محبت تھی۔ صحابہ رضوان جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس طرح سناتے تھے جیسے آج کل کے دور میں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو آئس کریم کی پیشکش کیا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا اس طرح محبوب ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک دوسرے کو سنانا ان کا محبوب کام ہوا کرتا تھا۔
8वीं चीज कसरत शौक ही इला लिकाए ही, कि जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत तो उनसे मुलाकात की फिर तमन्ना भी होती है। जब भी मोहब्बत हो तो दिल चाहता है मुलाकात करने को। सहाबा रज़ियल्लाहु की अजीब कैफियत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बूढ़े मियाँ को देखा कि वो आते हैं, खामोशी के साथ बैठे रहते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। पूछा कि आपका क्या हाल? ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में होता हूं और जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं आके मजलिस में हाजिर होकर बैठता हूं, आपके चेहरे अनवर का जी भर के दीदार करता हूं और फिर खामोशी से उठ के वापस चला जाता हूं। मैं आता ही दीदार करने के लिए। चुनांचे कई सहाबा थे कि नबी अलैहिस्सलाम का पर्दा फरमाने के बाद जिन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह, ये आंखें तो थीं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए, जब उन्होंने पर्दा कर लिया, अल्लाह बेशक हमारी बेनाई को जायल कर दीजिए। बाद साहबा ने कसमें खाई हुई थी, हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करेंगे। मालूम नहीं उन्होंने कसमें कैसे पूरी की होंगी, इतनी मोहब्बत थी उनको नबी अलैहिस्सलाम से। चुनाचे एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे मेरे अहिब्बा से जल्दी मिला देना। सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु आपके गुलाम बेदाम अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके गुलाम हैं, हर वक्त हाजिर खिदमत हैं। आप किन के लिए ये दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मुझे मेरे अहिब्बा से जल्दी मिला देना? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सौबान, तुम्हारी मोहब्बत बड़ी कदर कीमत वाली है, मगर तुमने मेरा दीदार किया, तुमने जिब्रील इस्लाम को उतरते देखा, कुरान उतरते देखा। मैं जिनके लिए दुआ कर रहा था, सौबान, ये वो लोग हैं जो कुर्बे क़यामत में पैदा होंगे, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा। हाँ, वो अपने उलमा से मेरे तज़किरे सुनेंगे और फकत तज़किरे सुनकर उनको मुझसे इतनी मोहब्बत होगी कि अगर उनको इख्तियार दिया जाता कि अपनी औलादों को बेचकर मेरा दीदार करते तो वो ऐसा कर गुजरते। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मुझे उन अहिब्बा से जल्दी मिला देना। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी साहब ने फरमाया, मिन अशद्द उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनुन बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व माली। तो वाकई जिनको मोहब्बत होती है उनका ऐसा ही दस्तूर होता है। अबदा रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबी हैं, फरमाती हैं कि मेरे वालिद खालिद बिन मैदान जब बिस्तर पर रात को सोने के लिए आते तो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा को याद करते और कहते कि हम असली व फसली व इलैहिम यहनु कल्बी ताला शौकी इलैहिम फअज्जिल रब्ब क़ब्ज़ी इलैक। वो मेरे असल थे, फसल थे। ए अल्लाह, मेरा दिल उदास है, जल्दी मेरी रूह को कब्ज कर ले, मुझे उनके साथ वासिल कर दे। ये मोहब्बत होती है इंसान। चुनाचे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का अंदाजा लगाइए। एक मर्तबा रात का वक्त है और वो मदीना तैयबा की गलियों में राउंड कर रहे हैं। एक दरवाजे पर उनको थोड़ी आवाज आई, सुनने के लिए खड़े हो गए। महसूस हुआ कि कोई बड़ी उम्र की औरत है और वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अशार पढ़ रही है। सुनते रहे, दिल मचल उठा। जब बूढ़ी औरत ने अशार मुकम्मल किए तो उमर फारूक ने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने पूछा कि किसने दरवाजा खटखटाया? जवाब दिया, उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन, रात के इस वक्त में मुझ बुढ़िया के दरवाजे पर आप कैसे आए? फरमाने लगे कि मैं एक तमन्ना और फरियाद लेके आया हूं, तुम उसको पूरा कर सकती हो। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाइए। उमर फारूक लानो दाखिल होते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। बुढ़िया कहती है बिस्तर पे बैठे।
فرماتے ہیں میں بستر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میری تمنا کو پورا نہیں کریں گی۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھی عورت کس تمنا کو پورا کر سکتی ہوں؟ تو کہا کہ آپ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو اشعار پڑھ رہی تھی اس کے آخری شعر کے معنی یہ تھے کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ میری فریاد یہ ہے اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یوں پڑھ دو، اللہ مجھے اور عمر فاروق کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ کیا محبت تھی ان کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر کبیر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات شام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہوا ملاقات کوئی نہیں آتے۔ اسی وقت اٹھے، بیوی کو کہا کہ فوراً تیاری کرو، چنانچہ سفر پہ چل پڑے۔ اللہ کی شان کہ وہ بالآخر مدینہ طیبہ پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی، سلام پڑھا مواجہ شریف پر۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جی آپ اذان دیں۔ فرمانے لگے کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تھا تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا۔ اب اگر پڑھوں گا اور میں دیدار نہ کر سکوں گا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا میں اذان نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلال لانوں نے صرف 2 مرتبہ بعد میں اذان دی۔ ایک جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر فاروق لانوں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مؤذن آپ اس قبلے میں بھی وہی اذان سنائیں، تو امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے وہاں اذان دی۔ اور دوسرا موقع یہ تھا، صحابہ کو تو انکار کر دیا، اتنے میں شہزادے آگے حسن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جی کہ جی چاہتا ہے کہ نانا جان کے زمانے کی اذان سنے۔ اب ان کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو بلال لانو اذان دینے مسجد نبی میں کھڑے ہوئے۔ وہ آواز جس کو صحابہ لانم سنتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آج وہی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ حیران ہیں، محبوب کی یاد نے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیا۔ مرد بھی رو رہے ہیں، قریب کے گھروں میں آواز گئی، عورتیں حیران کہ یہ آواز کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے اپنے سروں پہ اپنے برقعے لیے، چادریں لی اور وہ بھی آ گئیں۔ اب عورتیں گلی میں اس آواز کو سن کے رو رہی ہیں، مرد مسجد میں رو رہے ہیں۔ اور عجیب معاملہ اس وقت بنا جب اذان ختم ہوئی تو ایک عورت کے بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا، اماں اتنے عرصے کے بعد بلال لانو تو واپس آ گئے، بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب واپس آئیں گے؟ کہ یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب واپس آئیں گے؟ صحابہ لانم نبی علیہ السلام کو اس طرح یاد کرتے تھے اور اس طرح رویا کرتے تھے۔ چنانچہ وفات کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا واہ حزنا ہو، فوراً کہنے لگے واہ تربا ہو غدن القل محبت محمد وحزبہ۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی۔ نواں تقاضا الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ محبت تھی، آپ رؤوف الرحیم تھے امت کے لیے، لہذا وہ رافت اور رحمت اس بندے کے دل میں بھی ہونی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا کہ ہمیں لوگوں کے دنیاوی کاموں میں بھی ان کے کام آنا چاہیے اور نیکی کی تلقین کرنے میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ غم
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے انور میں تھا، جس کی وجہ سے آپ راتوں کو روتے تھے، اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے حتی یتورمت قدماہ، کہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں شک آنے لگا کہ پتہ نہیں کہیں روح ہی نہ پرواز کر گئی ہو۔ میں اٹھی اور میں نے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ابھی صحیح ہے۔ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ امت کے لیے اتنی محبت تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غم جو آج کے دور میں اپنے دل میں رکھے گا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے زندگی کو وقف کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بنے گا۔ سنیے ذرا، ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء، قیامت کے دن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں، شہداء نہیں، مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوگے، یکونون علیہا، قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ وہم یمشون علی الارض نصحا، کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے۔ صحابہ اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا، وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں۔ اس اکابر علماء دیوبند کے گروپ میں، جماعت میں، آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی، ذرا حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے، کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے، لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا، میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں، میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں۔ کون ہے؟ میرا نام الیاس ہے، میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے، وہی غم ڈالا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا۔ آج دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں، سال لگا دیتے ہیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ، کس کے لیے؟ کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائیں۔ کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں، جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگا دیتے ہیں، ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے۔
چنانچہ وہ علماء جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ مشائخ، وہ داعی حضرات جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی، ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں، میاں بیوی کی محبت غرض، بیوی کو خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے، اولاد ماں باپ کی محبت غرض، اولاد کو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، بھائی بھائی کی محبت بھی غرض، ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے، پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی۔ کیوں؟ استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور شاگرد پڑھ رہا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا۔ حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت، کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے۔ ہاں، کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو؟ ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے، تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی۔ پھر سوچا کہ کوئی محبت، پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، رات کا اندھیرا ہوگا، تم ایک ہستی کو دیکھو گے مصلی کے اوپر سجدے میں ہے، یا رب امتی یا رب امتی۔ کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تما؟ نہیں، ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا۔ پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے؟ اتنا لمبا سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت، اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسا نفسی پکارتے ہوں گے، ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی۔ ایک اور آخری بات کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے تو پھر اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں پورا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھوں گا۔ قال، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا
اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ فلا يصعد الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا۔ اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے
باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے. والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں. ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے. وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے. فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے. والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں. فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارستاً حدیث نبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیں. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے. عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے. اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواجہ شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے. درود شریف کے فوائد کیا ہیں، کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے. فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے. انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے. انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا. پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے. اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں، اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا. اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان،
کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبینا آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک، میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فیقولون، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغضال الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو عاجزی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے
فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ وَهُوَ يَقُولُ بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے۔ فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کیفو ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، واحسن خلق کا، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا، آپ کون ہیں، فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وفیتکھا، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا، احوج ما تکون الیہ، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ سوچئے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائیں، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔